باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ علی اہلہ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین کرام، ایک سوال جو آج نیو جنریشن اور ہمارے جوانوں کے بیدار جوانوں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ گناہ سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور گناہ سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں دو تین ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے جس پر عمل کر کے ہم اور آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کو ہر جگہ ہر مقام پر حاضر و ناظر جانیں، اہل بیت علیہ السلام کو اپنے تمام افعال کو دیکھنے والا اور حاضر اور ناظر سمجھیں، یعنی ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ ہمارے ہر فعل کو اللہ، اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے گا، جس دن ہم کو اس بات پر ہمارا مکمل طریقے سے ہمیں یقین ہو جائے گا، اس دن ہم گناہ سے پرہیز کرنے لگیں گے، گناہ سے دور ہونے لگیں گے، کیونکہ ہمیں خوف رہے گا کہ ہم جو بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کو معصومین بھی دیکھ رہے ہیں اور خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد گناہ سے بچنے کا ایک اچھا ذریعہ اور بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان پہلے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے تو اس کو اس کا پروردگار عالم کے حضور میں اقرار کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کا اقرار کرے اور دعا کرے کہ میرے پروردگار، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہوا۔ لیکن یاد رہے، یہ گناہ جو ہے جو وہ انجام دے چکا ہے وہ اللہ کے حضور میں فقط اور فقط اقرار کرے، کسی کے سامنے گناہ کا اظہار نہ کرے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اقرار کرے، لیکن کسی انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو وہ گناہ سے دور ہوگا اور اس کا ضمیر بیدار ہوگا۔ لیکن اگر انسان کے سامنے اپنی گناہوں کو اظہار کرے گا تو اس کا نفس اور جری ہوگا، اور اسی طریقے سے سننے والے کے اندر گناہ انجام دینے کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا۔ لہذا اپنے گناہوں کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اقرار کرے، کسی کے سامنے اظہار نہ کرے۔ یہ بھی گناہ سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک سب سے اہم ذریعہ گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی بھی انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں، جہاں بھی جس مقام پر بھی جا رہا ہوں، میں تنہا نہیں ہوں بلکہ کوئی ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے، کوئی ہے جو میری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے، کوئی ہے جو میری گفتگو کو سن رہا ہے، کوئی ہے جو میرے ہمراہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے، انسان کا بدن جو ہے، انسان کی باڈی جو ہے، انہی اعضاء اور جوارے سے مل کر بنی ہے، انہی پارٹس سے مل کر بنی ہے۔ انسان سے اگر یہ پارٹس جدا کر دیے جائیں، جسم کے یہ حصے ہٹا دیے جائیں تو انسان نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا انسان سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جہاں بھی جائے گا اس کی آنکھیں اس کے ساتھ ہوں گی، اس کے یہ ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کا یہ بدن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یاد رکھو انسانوں، تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو آزاد ہو، جس طریقے سے چاہو کرو، جو تمہارا دل چاہے کرے وہ تم کرو، لیکن یاد رکھنا روز قیامت یہی بدن کے تمہارے اعضاء اور جوارے بولیں گے اور جواب دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہمارے ہر عمل پر، ہمارے ہر عمل پر، ہماری ہر زبان سے نکلنے والی ہر بات پر، یہ ہمارے اعضاء اور جوارے، یہ ہمارے باڈی کے پارٹس
ہمارے گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف آواز دیں گے، یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم اس نے پیروں سے چل کر فلاں مقام پر جا کر یہ گناہ کیا تھا، اس نے ہاتھوں کے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، اس نے زبان کے ذریعے سے فلاں کو گالی دی تھی، میں نے سنا بھی تھا، میں نے دیکھا بھی تھا۔ اس وقت انسان شرمندہ ہوگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارے ہر فعل کا گواہ یہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں، یہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں۔ لہذا انسان اگر اس بات کا اقرار کر لے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤں، اگر میں گناہ انجام دوں گا تو یہ ہمارے بدن کے حصے دیکھیں گے اور یہ نوٹ کریں گے اور روز قیامت گواہی دیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ 3-4 جو راستے اور طریقے میں نے بتائے ہیں، اگر کوئی اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں ان کو بٹھا لے تو انشاءاللہ والمستعان وہ دھیرے دھیرے گناہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں عالم محضر خدا است و در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ یہ دنیا خدا کے سامنے ہے، دنیا کا چپا چپا ہر شہر قریہ اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو، اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ اور معصومین، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اٹھنے والے ہر قدم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں کہ کہیں اور جا رہے ہیں، ہمارے ہر اٹھنے والے قدم کو ہمارے وقت کا امام دیکھتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا تو ہم خود بخود دھیرے دھیرے انشاءاللہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ یا مہدی یا مہدی مددی